بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج تفسیر جلالین کے حصہ دوم سے درس نمبر 6 میں ہم سپارہ نمبر 16 سے سورہ کہف کی منتخب کردہ آیات 95 سے لے کر 98 تک پڑھیں گے، جس میں حسب سابق کلام الہی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، تفسیری اغراض کو ذکر کیا جائے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ عزیز طلبہ کرام، سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ تعلق جان لیجئے۔ تو مفسرین کرام اس آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ کچھ یوں پہلا تعلق بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت ذوالقرنین کی اس گفتگو کا ذکر ہوا جو دیوار بنانے کے لیے وہاں علاقہ مشرق میں لوگوں نے آپ سے التجا کی اور اپنے حال زار اور مظلومیت کو سنایا، اور ساتھ کچھ مال کی بھی پیشکش کر دی بھی ہم آپ کو مال دیتے ہیں تو آپ ہمیں یہ دیوار یاجوج ماجوج کی اور ہمارے درمیان بنا دیں۔ تو آپ نے مالی پیشکش کو ٹھکرایا، اس بات کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا پچھلی آیات کے ساتھ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے ایک رکاوٹ، ایک دیوار بنانے کا پچھلی آیات کے اندر ذکر ہوا ہے، تو ان آیات کے اندر اس کو بنانے کا طریقہ اور اس کی بناوٹ اور اس کا سامان ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح حضرت سکندر ذوالقرنین نے اپنی ذہانت کے ساتھ سد سکندری کو تعمیر کیا۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا پچھلی آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں یاجوج ماجوج کے ظلم اور سرکشی کا تذکرہ ہوا ہے، اب ان آیات میں ان کے بے بس قیدی ہو جانے کا ذکر ہے کہ کس طرح ان کو ایک دیوار کے پیچھے مشیت الہی کے توسل حضرت ذوالقرنین نے بند کر دیا اور وہ قیامت تک حکم ربی آنے تک وہیں بند رہیں گے۔ آئیے عزیز طلبہ کرام بڑھتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ قال ما مکنی، ذوالقرنین نے جواب دیا اس قوم کو اور فرمایا کہ جو رب نے مجھے قدرتیں اور اختیارات عطا فرمائے ہیں اس میرے مال و متاع کے ساتھ اور مال و دولت کے ساتھ اور اتنی طاقت اور کثرت کے ساتھ، یہ سارا کچھ میرے رب کا ہے۔ خیر، یہ بہتر ہے جو تم میرے لیے خراج نکال رہے تھے نا، یعنی میرے لیے حصہ نکال رہے تھے، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ رب نے مجھے سارا کچھ عطا فرما دیا ہے۔ مکنی کی قرات کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو 2 نونوں کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے بغیر ادغام کے، یعنی رب نے جو مجھے مال عطا فرمایا ہے وہ تمہارے اجر سے، تمہارے خراج سے بہتر ہے۔ میں کیا کروں گا، میں تمہارے لیے تبرکن ہی، اپنی طرف سے ہی، پیار محبت کے ساتھ ہی میں تمہارے لیے ایک دیوار اس کو تعمیر کر دوں گا، بس تم نے کرنا کیا ہے، فَأَعِینُونِی، بس تم نے میری مدد کرنی ہے، بِقُوَّةٍ، محنت و مزدوری کے ساتھ، لَمَّا أَطْلُبُهُ مِنْکُمْ، جب میں تم سے وہ چیز طلب کروں، آپ کی محنت اور مزدوری ہوگی، آپ میرے ساتھ محنت کرو گے، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اپنا وقت دو گے اور مشقت کے ساتھ میرے ساتھ کام کرو گے۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، تو میں کیا کروں گا، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک سخت آڑ بنا دوں گا، مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ پھر آگے کیا فرما رہے ہیں،
آتونی زبر الحدید، لاؤ تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے چادریں لے آؤ، ٹکڑے لے آؤ، قطعہ علی قدر الحجارۃ التي یبنى بها، یعنی چٹانوں کے برابر لوہے کو کاٹ کر لے آؤ جس سے تعمیر کی جا سکے۔ اور پھر جب وہ احباب لوہے کو لے کر آ گئے، فبنا بها بالزبر، تو حضرت ذوالقرنین نے اس دیوار کو لوہے کے ساتھ تعمیر کیا، وجعل بینها الحطب والفحم، اور اس کے درمیان آپ نے آگ اور کوئلے کو ڈالا، حتی اذا ساوا بین الصدفین، پھر وقت آیا جب پہاڑ کے جو پھانکے تھے دونوں پہاڑوں کے وہ آپس میں جب برابر ہو گئے۔ یہاں سے صدفین کی قراءتیں ذکر کر رہے ہیں کہ صدفین کو بضم الحرفین صودوفین بھی پڑھا گیا ہے، وفتحہما، اور اسے فتحہ کے ساتھ بھی دونوں حرفوں کو جیسے صادفین مذکور ہے۔ اور تیسری قراءت ذکر کر رہے ہیں کہ صاد کے ضمہ کے ساتھ اور دال کے سکون کے ساتھ صدفین بھی پڑھا گیا ہے۔ تو صدفین کے حوالے سے بتاتے ہیں ای جانبی جبلین بالبنا، یعنی جب دونوں طرفیں جو تھی پہاڑوں کی وہ تعمیر کے ساتھ برابر ہو گئیں، وضع المنافخ والنار، پھر کیا کیا حضرت ذوالقرنین نے حکم فرمایا کہ دھونکنیاں لے آؤ اور آگ لے آؤ، حول ذالک، اور اس کے ارد گرد یعنی دیوار کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا قال انفخوا، اب پھونکو، پھونکے مارو، فنفخوا، تو وہ پھونکنے لگے، حتی اذا جعلہ، یہاں تک کہ آپ نے بنا دیا اس لوہے کو، لوہا کا جو رنگ تھا وہ آگ کی مثل ہونے لگا، یعنی لوہا سرخ ہونے لگا۔ قال، پھر فرمایا آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب میرے پاس تم لے کر آؤ، کس کو؟ تانبے کو، پگھلائے ہوئے تانبے کو، ہوا النحاس المذاب، وہ پگھلایا ہوا تانبا تھا، میں کیا کروں گا؟ افرغ علیہ، تو میں اس کے اوپر انڈیل دوں گا۔ یہاں سے تنازع فعلان کی بحث کر رہے ہیں، قطرہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اس کے اندر افعال کا تنازع چل رہا ہے، آتونی کا اور افرغ کا۔ حذف من الاول، آتونی سے قطرہ کو محذوف مان رہے ہیں، لِعَمَالِ ثانی، اور افرغ کو عمل دے رہے ہیں، جیسے کہ بصریین کا مذہب ہے۔ اب ہوا کیا، حضرت ذوالقرنین نے اس پگھلے ہوئے تانبے کو اس جلتے ہوئے لوہے کے اوپر ڈال دیا، فَدَخَلَ بَيْنَ زُبُرِهِ، اب وہ پگھلا ہوا تانبا اس لوہے کے اندر داخل ہو گیا، فَصَارَا، اب لوہا اور تانبا شَيْئًا وَاحِدًا، دونوں ایک ہی چیز بن گئے۔ فَمَسْتَعُوا، اب طاقت نہیں رہی ان میں، ہمت نہیں رہی، ای یاجوج ماجوج یعنی یاجوج ماجوج میں، این یظہروہ، یہ کہ وہ بلند ہوں، ظاہر کریں خود کو، اسے پھلانگ سکیں، اس کے اوپر چڑھ سکیں۔ بین السطور فرما رہے ہیں ای یصعدوا، یعنی اس دیوار کے اوپر چڑھ سکیں، لارتفاعہ وملاستہ، اس کی چکناہٹ اور بلندی کی وجہ سے، وَمَسْتَطَاعُوا، اور نہیں ان کے اندر ہمت رہی، وہ طاقت نہیں رکھتے، لہو، اس کی، نقابن، یہ کہ اسے توڑ سکیں، اسے پھاڑ سکیں، لِصَلَابَتِهِ وَسَمْكِهِ، اس کی سختی اور مضبوطی کی وجہ سے۔ قال ذوالقرنین، ذوالقرنین بولے، ہاذا، یہ جو سارا عمل کیا ہے، یعنی یہ دیوار کو کھڑا کر دینا، ای الاقدار علیہ، یعنی دیوار کو مقرر کر دینا تمہارے مبین، اس کو بنا دینا، یہ جتنی بھی قدرت مجھے اس کے اوپر حاصل ہوئی ہے، رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس کی نعمت ہے، لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِّن خُرُوجِهِمْ، کیونکہ رب تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے ان کو روک دیا ہے، وہ ان کو روکنے والا ہے، یعنی یاجوج ماجوج کو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب رب کا وعدہ آ جائے گا، بِخُرُوجِهِمْ، ان کے نکلنے کا، جب رب نے جو وعدہ کیا ہے ان کے خروج کا، جب اس کا وقت آ جائے گا، وقت کون سا ہے؟ القریب من البعث، وہ قرب قیامت ہوگا، جعلہ، پھر رب تعالیٰ کیا کرے گا، وہ اس دیوار کو کیا بنائے گا، دکاً مدکوکن مبسوطن، وہ اسے توڑ پھوڑ دے گا، وہ اسے ڈھا کر برابر کر دے گا زمین کے،
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي بِخُرُوجِهِمْ وَغَيْرِهِ، اور رب کے جتنے بھی وعدے ہیں، ان کے نکلنے والا وعدہ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی رب تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں، سارے کے سارے حق ہیں، حقاً قائناً، اور وہ ہو کر رہیں گے۔ تو آئیے احباب، ترجمہ کے بعد چلتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ تو واقعے کا پس منظر جانیے۔ جب حضرت سکندر ذوالقرنین تقریباً 12 سالہ اپنے فتوحاتی سفر کے بعد اس منزل پہ پہنچے جہاں پر ایک مشرقی قوم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر دیکھا۔ تو انہوں نے آپ سے التجا کی کہ ہم اس مصیبت میں ہیں، یاجوج ماجوج والی مصیبت میں، تو مہربانی فرمائیں آپ ہماری اس کے اندر مدد فرمائیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کی مدد کرنا چاہی اور ان کے لیے آپ نے ایک دیوار کو تعمیر فرمایا۔ انہوں نے آپ کو آفر کی تھی کہ ہم آپ کو کچھ مال و متاع پیش کرتے ہیں، تو آپ نے یہاں سے فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہارے مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو وسائل اور اسباب ہیں تم میرے ساتھ محنت کر لینا، اس محنت کے سبب میں تمہارے لیے تبرکن اور تمہارے لیے تحفتن ایک دیوار کو بنا دوں گا جو تمہارے اور ان کے مابین ایک آڑ بن جائے گی۔ تو حضرت ذوالقرنین ان کے لیے یہاں سے ایک دیوار کو بنا رہے ہیں۔ آپ نے پھر اس دیوار کو کس طرح بنایا اس کا آگے ذکر آئے گا۔ انہوں نے آپ سے عرض کی کہ ہمارے لیے ایک سد بنا دے، تو آپ نے فرمایا سد نہیں بناؤں گا، میں تمہارے لیے ردم بنا دوں گا، یعنی جو قیامت تک ٹوٹ ہی نہ سکے، لیکن ایک وقت آئے گا جب رب تعالی حکم فرمائے گا، پھر یہ دیوار جو ہے وہ زمین کے برابر ہو جائے گی، اور یاجوج ماجوج جو ہیں ان کا خروج ہوگا، اور وہ قرب قیامت کا وقت بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح اس دیوار کی تعمیر فرمائی۔ آپ نے فرمایا بھائی بس تم ایسا کرو کہ قریب قریب کے جو بڑے بڑے لوہے کی چادریں ہیں وہ لے آؤ، جن کا، اور بڑے بڑے پتھر لے آؤ جن کا سائز لوہے کی چادروں کا پتھروں کی مثل ہو۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قریب قریب کے علاقوں سے وہ لوہا بھی بڑا سا لے آئے اور پتھر بھی لے آئے، اور ساتھ ساتھ وہ لکڑیاں بھی لے کر آ گئے۔ تو پھر زمین کو کھودا گیا، جہاں تک پانی سمنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں تک زمین کو کھود کر اس کے اندر لوہے کو اور پتھر کو بھر دیا گیا، اور اس کی سائیڈوں کے اوپر لکڑی جو اکٹھی کی تھی اس کو چن دیا گیا، اور ساتھ کوئلہ بھی اکٹھا کر لیا گیا۔ اب ہوا کیا، حتی اذا ساوا بین الصدفین، جب وہ سطح جو تھی برابر ہو گئی تو پھر کیا کیے، یعنی پہاڑ کی جو دونوں جانبیں تھیں وہ برابر ہو گئیں، تو پھر کیا حکم فرمایا کہ اب تم ایسا کرو کہ پھونکنیاں لے کے اس کے سائیڈوں پہ بیٹھ جاؤ اور آگ جلاؤ اور اس کو دھونکو، یعنی پھونکے مارو۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو لوہا اور پتھر ہم نے نیچے رکھا ہے وہ لوہا آگ کی وجہ سے، آگ کے تپش کی وجہ سے وہ آگ جیسا ہی ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا۔ تو پھر آپ نے ان سے حکم فرمایا کہ اب ایسا کرو، تم تانبا لے کر آؤ اور پگھلا ہوا تانبا لے کر آنا۔ وہ پگھلا ہوا تانبا لے کر بارگاہ ذوالقرنین میں حاضر ہوئے۔ اب جب تانبا لے کر آئے تو حضرت ذوالقرنین نے خود اس تانبے کو اس دیوار کے سوراخوں کے اندر ڈال دیا، اور سوراخوں کے اندر ڈالنے کی وجہ سے ہوا کیا، فَصَارَ شَيْئًا وَاحِدًا، یہ پتھر بھی اور یہ لوہا بھی اور یہ تانبا بھی، اور آگ کی تپش کی وجہ سے چونکہ یہ ساری چیزیں گرم ہو چکی تھی تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک ہی چیز ہے، اور بہت ہی ایک مضبوط قسم کی دیوار جو فضل خدا سے اور ذہانت ذوالقرنین سے تعمیر ہو گئی۔ اور حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جس وقت یہ دیوار کی تعمیر کی گئی تھی، ایک قول کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی، اور دوسرے قول کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 1035 سال تھی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ فَمَسْتَاعُوا أَن یاجوج ماجوج أَن يَظْهَرُوهُ يَعْلُوا ظَهَرَهُ أَن يَصْعَدُوا۔ اب یہاں سے اس دیوار کی شان و کیفیت کا ذکر ہے کہ ایسی کمال کی دیوار تعمیر کر دی حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہ وہ لوگ یعنی یاجوج ماجوج جو تھے وہ طاقتور اور زوراور ہونے کے باوجود اس دیوار کو پھلانگ نہیں سکتے تھے،
اس کی مضبوطی کی وجہ سے، اس کی اونچائی کی وجہ سے اور اس کی چکناہٹ کی وجہ سے، اور وہ اس کے اندر نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ یہ سخت بڑی تھی اور مضبوط بڑی تھی۔ تو اس کے بعد، یہ سارا کچھ بنانے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا جو اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ سب کچھ رب کا شکر کیا۔ فرمایا یہ سب کچھ میری طرف سے نہیں، یہ تو رب کی طرف سے ہے، اور رب اپنے، یہ رب کی ہی رحمت ہے، اسی کی نعمت ہے، اور جو رب نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے تب رب تعالیٰ انہیں باہر نکالے گا اور اس دیوار کو ختم فرما دے گا، نیست و نابود کر دے گا، اور رب کے سارے ہی وعدے حق ہوا کرتے ہیں۔ آئیے مکنی کی قراءت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے مفسر کریم ذکر فرما رہے ہیں وفی قراءت بالنونین من غیر ادغام، کہ ایک قراءت کے اندر اسے دو نونوں کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، تو اس کی اصل مکانہ تھا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، آگے نون وقایا یا ضمیر متکلم کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اکثر جو قراء کرام ہیں انہوں نے اسے دو نونوں کے ساتھ یعنی مکانہ نی بھی پڑھا ہے، اور اس کا معنی ای ما قوانی، یعنی رب تعالیٰ نے مجھے جو قوتیں عطا فرمائی ہیں، اور بعض احباب نے اسے ادغام کے ساتھ پڑھے، مکنی یہاں پر مذکور ہے۔ آگے صدفین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اس کی قراءتوں کے اوپر، جس کے بارے میں حضرت مفسر کریم نے 3 قول ذکر کیے ہیں۔ بضم الحرفین، پہلا موقف ذکر کر دیا، یہ اہل بصرہ کا موقف ہے، یعنی سودوفین پڑھا جائے، اور دوسرا قول ذکر کر دیا کہ دونوں کو فتح کے ساتھ پڑھا جائے جیسے کہ مذکور ہے صادفین، اور تیسرا قول ذکر کر دیا کہ صاد کا ضمہ پڑھیں گے اور دال کو سکون کے ساتھ پڑھیں گے صدفین۔ تو یہ والا جو قول ہے، یہ بعض جو مکہ کے قراء ہیں اور بعض جو کوفہ کے قراء ہیں انہوں نے اسے اس طرح پڑھا ہے، لیکن جو مشہور اور راجح قرات ہے وہ اہل مدینہ، اہل کوفہ اور عام جو قراء کرام ہیں ان کا موقف، یعنی دونوں کو فتح کے ساتھ پڑھا جائے۔ آگے تنازع فعلان کی اس سبق کے اندر بحث کرتے ہیں کہ طرح کے اوپر، تو جانیے کہ ایک اس میں ظاہر ہو، اس سے پہلے 2 فعل آ جائیں تو وہ 2 فعل اس کو اپنا معمول بنانے کے لیے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، اسے تنازع فعلان کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر نحویوں کے 2 طبقے ہیں، ایک بصری ہیں ایک کوفی ہیں۔ کوفی پہلے فعل کو عمل دینا بہتر سمجھتے ہیں، اور بصری جو ہیں وہ دوسرے فعل کو عمل دینا بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر بصریوں کے مذہب کے اوپر عمل کرتے ہوئے کترا کو دوسرے فعل افرغ نے عمل دیا ہے، اور پہلے فعل کے لیے حضرت مفسر فرماتے ہیں کہ آتونی کے بعد لفظ کترا کو محذوف مانا گیا ہے، اور اس کے محذوف ماننے کے اوپر دوسرا فعل کا جو معمول ہے یعنی مفعول ہے افرغ کا، وہ اس کے اوپر قرینہ ہوگا۔ آج کے درس کے اوپر کچھ اعتراضات بھی ہیں جن کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہوا کہ جب حضرت سکندر ذوالقرنین کے پاس ہر چیز مال و متاع موجود تھا تو پھر کافر قوم کو اپنے ساتھ ملانا اور انہیں یہ کہنا فاعینونی بقوۃ کہ محنت کے ساتھ میری مدد کرو، تو ان کو اس میں ملانا یہ جائز نہیں تھا۔ اس کار خیر کے اندر انہیں کیوں ملایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس دیوار کی تعمیر میں تقریباً 3 ماہ لگے تھے، تو حضرت ذوالقرنین نے ان کو اپنے ساتھ مشیت الہی کی وجہ سے ملایا تھا تاکہ وہ ذوالقرنین کی صحبت کو حاصل کریں اور دین اور ایمان کی طرف آ جائیں۔ اس سبق کے اوپر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس قوم نے جب خرچے کی آپ کو آفر کی تو آپ نے منع کر دیا تھا، اور پھر آپ نے انہیں فرمایا کہ جاؤ اب لوہے کے جو بڑے بڑے ٹکڑے ہیں وہ لے کر آؤ، لوہا بھی تو قیمتی مال ہوتا ہے، پھر ان سے وہ قیمتی مال بھی طلب کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آتونی یہ لے کر آنے کے معنی میں ہوتا ہے، اٹھا کر لانا کسی چیز کو، تو یہ کسی کی ملکیت کے اوپر دلالت نہیں کرتا، اور لوہا اور لکڑیاں وہ ان کی ملکیت نہیں تھیں بلکہ وہ جنگلوں سے اسے اٹھا کر صرف لائے تھے۔ آج کے اس درس کے اوپر تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پہلے فمستطاعوا ذکر کیا، پھر مستطاعوا ذکر کر دیا، یعنی پہلے فعل کے اندر تا کو جو ہم مخرج ہونے کی وجہ سے طا بنا دیا گیا، اور دوسرے فعل کے اندر ایسا نہیں کیا گیا۔ تو اس کا جواب کچھ یوں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے فعل کے اندر جو طاقت کا اظہار ہو رہا ہے
وہ فقط جسمی طاقت ہے جو کہ کم ہے، تو پھر فعل بھی مخفف ہی ذکر کر دیا، اور دوسرے فعل کے اندر جو ان کی طاقت کا اظہار ہو رہا ہے وہ عقلی بھی ہے، وہ جسمی بھی ہے، تو لہٰذا دوسرے جگہ پر فعل بھی قوی ذکر کر دیا اور اسے باب افتعال کی تا اور طا دونوں کے ساتھ ذکر فرما دیا۔